سنی تھی. آج ایک حدیث پاک ہم سننے والے ہیں کہ لفظی اعتبار سے تو بہت کم ہے، مگر اس کے تھوڑے تفصیل سنتے ہیں. عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواه ابو داؤد و ابن ماجہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں اس سے پہلے بھی سنی ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوا، یعنی زندگی کے آخری میں اس نے کیا کہا، سب سے آخری کلام کیا رہا، لا الہ الا اللہ. حضور فرماتے وہ جنت میں داخل ہو گیا. پہلی بات تو اس میں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنہ بھی فرما سکتے تھے کہ جنت میں داخل ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ آخری بات اس کی یہ رہی، زندگی کی آخری بات کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ مر گیا اسی حالت میں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جنت میں چلا گیا، یعنی داخل ہو گیا. وہ داخل ہونے والی بات نہیں، ہو گیا، یعنی وہ جنت میں جائے گا ہی، فکس ہو گیا. اب یہ بات آتی ہے کہ انسان مرنے کے وقت کلمہ کیسے پڑھے، مرنے کے وقت کلمہ کیسے پڑھے. ہم لوگوں کی طرح دن میں کبھی غور کریں، دن میں پورے دن میں ہم کتنے مرتبہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، پورے دن میں ہمیں کتنے مرتبہ کلمہ پڑھتے ہوں گے. اور نماز جو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے بعد ضرور پڑھتے ہیں. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ بندہ مسجد میں آ رہا ہے تو کلمہ شریف بھی پڑھنے کا اس کو ایک شرف ملا. مگر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دن میں کیا ہفتے میں بھی ایک بھی کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، مگر بہت کم لوگ ہیں جو کلمہ کے ورد زیادہ کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث پاک آپ نے بہت پہلے سنی تھی اور کئی مرتبہ میں نے بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکی کریں گے پوری زندگی مگر جائیں گے جہنم میں. حضور فرماتے ہیں پوری زندگی جنتیوں والا کام کرے گا، اس کو دیکھ کر محسوس ہوگا یہ جنتی انسان، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر جائے گا جہنم میں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اور کفر کے حالت میں مرے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ عادت کیسے بنے گی کہ ہم کلمہ پڑھیں اور مرنے کے وقت بھی ہم کلمہ ہمارے زبان پر جاری ہو. اور ایک وہ بات کہتے ہیں نا کہ پہلا امپریشن جو تھا، یعنی پہلے مرتبہ جو دنیاوی اصول ہے، کہتے ہیں کہ پہلا احساس سب سے بہتر احساس ہوتا ہے اور پہلی بات سب سے بہتر، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے. لاسٹ جو امپریشن ہوتا ہے، آخری حد، آخری جو باتیں ہوتی ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے اسلام میں. تو مرنے کے وقت جو ہے ہماری جو حالت ہوگی اسی حال پر ہم اٹھائے جائیں گے اور اسی حال پر ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا. یعنی ہم مومن مرے تو مومن ہی مرے تو ہم مومن ہی اٹھائے جائیں گے اور مومن ہو کر کے یہ ہمارا حساب لیا جائے گا. اور اللہ نہ کرے، صدبار اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ تمام مومنوں کو بچائے اس سے کہ کسی بندے کی موت کفر کے حالت میں ہوا تو. اور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندے کو پتہ نہیں چلتا، زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ جس بات سے اس کا ایمان تو گیا مگر اس کو پتہ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ بات کیا گزرا اور اس کا ایمان چھن گیا ہے. اس لیے جو بار بار کلمہ پڑھتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جو کفر ہے بولنا، مگر اس نے بول لیا، اس کو پتہ نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، مگر کلمہ پڑھ لیا تو تجدید ایمان تو ہو گیا نا. اور وہ مرے گا وہ بندہ اس حالت میں تو پھر مومن ہی مرے گا. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بندہ ایسی بات بولا، وہ جانتا ہے کہ مسلمان ہوں میں،
مگر وہ بندہ اس کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر ایسی بات بول چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، اب اسی حالت میں مر گیا تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ تو اپنے آپ کو رینیو کرتے رہے، ہمیشہ بار بار اپنے آپ کو اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری موت ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ چلتے پھرتے انسان مر رہے ہیں، اور اگر ایسی حالت میں ہماری موت ہوئی اور ہم کلمہ پڑھے ہوں گے تو ماشاءاللہ ہم مریں گے بھی تو مومن مریں گے، نہیں تو پڑھے تو بری حالت ہو جائے گی نا ہماری۔ تو کلمہ پڑھنے کی عادت بنا، ورد بنا، چلتے پھرتے بھی کلمہ پڑھے، کہیں جا رہے ہیں تو کلمہ پڑھے، اور ایک عادت ضرور بنے، یہ میرا مشورہ میرے جانب سے ہے، ایک عادت ضرور بنا لیں، جب سوئیں تو کلمہ پڑھ کر بھی سوئیں، کہ دن بھر ہم کیا کیا بکتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ فلاں ڈما ہر چیز کر لیتے ہیں، مگر آخری میں کلمہ ضرور پڑھیں۔ یہ تو بستر پر بہت لوگ گئے اٹھے نہیں ہیں، تو آخری میں سونے سے، آپ جا رہے ہیں ہم سونے، جو پڑھنا ہے ہم نے پڑھ لی، آخری میں کلمہ پڑھ لیں اور آنکھ بند کریں تب، تاکہ کہیں اسرائیل علیہ السلام آئے، ہمارا ملک الموت آئے اور ہمارے روح قبض کر لے تو مومن مریں گے، یہ تو پکا ہے۔ اور جب جگیں تو بھی کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، کو دن کے آغاز کلمہ ہی